نہ زرداری کا نعرہ یہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، نہ نواز شریف کی منزل یہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ وہ عمران خان کا نعرہ ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اس عمران خان کی بجائے آپ اس زرداری اور نواز شریف سے مل کے ان کی حکومت کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ اس کو ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرنا، یہ ریاست مدینہ کی توہین ہے۔ ان کا کردار، ان کی غلاظتیں، ان کی فحاشیاں، ان کی عریانیاں اور ایک گندی تہذیب اور بھوک پیاس نااہلیاں، یہ مدینہ کی ریاست کے نمائندے بن سکتے ہیں؟ صافی صاحب کوئی اللہ کا خوف کرے۔ جب آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر کے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں تو لرز جاتا ہوں کہ اللہ یہ مدینہ نہیں، وہ دن رات اس کا ذکر کرے کرتے بھلا ہیں، کرے، وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کوشش بابا کر رہا ہوں۔ کرے۔ میں ماضی میں نہیں جانا تھا، ضیاء الحق کے اسلام کے ساتھ بھی اس کے بھی اسلام ہم نے سنا تھا، کوئی ہمیں متاثر نہیں کر سکتا ان چیزوں کے ساتھ۔ ہم نے اصل حقائق کے ساتھ جا کر کمٹمنٹ کرنی ہے، معاملات آگے بڑھانے ہیں۔ یہ آدمی جو ہے یہ ایک زہر ہے اور پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر، میں اول دن سے کہہ رہا ہوں۔ اور پاکستان آج قوم بھی، ملک بھی، ریاست بھی بھگت رہی ہے جب اس کے الفاظ پہ ہم نے اپنے دھوکے کھائے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مدینہ کی بات کر رہا ہے اور ریاست مدینہ، مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کچھ وزارتوں کو تمغے دیے ہیں، اس میں وزارت مذہبی امور کہاں کھڑا ہے؟ اس لسٹ میں نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مذہبی امور اور ریاست مدینہ کی توقیر جو انہوں نے دی ہے۔ نمبر 2، ہماری دفاع، اس پر جو عدم اعتماد کیا ہے اس نے، کہ اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو بھی کوئی انعامی تمغہ دے سکیں، حالانکہ اتنا مضبوط دفاعی قوت پرویز خٹک کی صورت میں وہ موجود۔ اور پھر آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل وہ مکمل نہیں ہے جی، اور آج بھی ہماری پاکستان کے شریعت کورٹ مکمل نہیں ہے، اس میں 2-3 علماء جو گنجائش ہے نہیں بھرتی کر رہے۔ نہیں، وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یعنی اس نوجوان کا نسل معنی کو۔ یہ ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اسلام کی بات کر لی تو آپ فوراً کہیں گے آپ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ استعمال ہوا، وہ مذہبی کارڈ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے مدینہ ریاست، یہ کہتا ہے رحمۃ اللہ عالمین، جبکہ رحمۃ اللہ عالمین کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا، خاتم النبیین کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا، ریاست مدینہ کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا صحیح طریقے سے، درود پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا اس کو جی، درود بھی غلط بولتا ہے جی۔ یہ لوگ ہمیں نہیں، نیتوں قرآن، کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے حضرت کہ جی میں ظاہری اعمال اندر کے نیتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس پر قرینہ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، تو ایمان تو اندر کی چیز ہے نا، لیکن وہ عامل الصالحات ہے، یہ اس اندر کی چیز کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اور نور الحق قادری صاحب جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے نزدیک وہ قابل رحم ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کا استعمال ہے، وہ اس میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل کاز ہی نہیں ہے، اس کا ایجنڈا ہی اس کے خلاف ہے۔ پاکستان کو ایک مغربی تہذیب کا شاہکار بنانا، یہاں پر یہ تو ہم نے مقابلہ کیا ہے حضرت، ہم نے وہ ہم ریوائول والے، ہم نے واپس کیا ہے صورتحال جی، ہم نے ان کی جنگ جیتی ہے۔ مولانا یہ رحمۃ تو اللہ حضرت عالمین آئین سے اتھارٹی بنانا، تقریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس دھوکے میں نہیں آتے، آپ مطمئن رہیں، ہم ان دھوکوں میں نہیں آتے، ہم اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں، دماغ کے اندر کی خباثتوں کو تک پہنچ چکے دلیل ہیں۔ کیا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ عمل عمل میں کیا خرابی ہے؟ عمل ساری خرابیاں، نیکی دکھا دو، الفاظ کے علاوہ نیکی دکھا دو۔ آپ تو ہر جگہ صحافی آدمی ہیں، ہر ماحول میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی اس کا نیکی، کوئی ترقی کا کام، کوئی اسلوب، کوئی شائستگی، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا اس کو، پروٹوکول میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا طریقہ نہیں آتا،
پریڈ کرتا ہے، پریڈ میں جاتا ہے، اس کو پریڈ میں اندر چلنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے۔ کوئی ایک جگہ تو سلیقہ ہو نا اس کا، تو کوئی سلیقے کا آدمی ہونا چاہیے پاکستان میں یار۔ کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو کم از کم ہم کہہ سکیں کہ اس منصب پر اور اس کرسی پر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے اس کرسی کا ویلیو بیٹھتا ہے جی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کردار نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کی توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ ذاتی کردار جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کرپٹ تو نہیں ہونا، کہتے تو یہ سارے کیس میرے خلاف ہیں، فارن فنڈنگ کیس میرے خلاف ہے، یہ بی آر ٹی کا کیس میرے خلاف ہے، یہ بلین ٹری کا کیس میرے خلاف ہے، یہ مریم جبا کا کیس میرے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے اربوں کی پراپرٹی ہے، لیکن جب نیب نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو تو آپ میں نے تو ان کو بلیک میل حضرت 2010 کے بعد سے اس کے خلاف ہوں باقاعدہ عملی طور پر جی، اور 2013 میں اس کی حکومت بنی صوبے میں، اور میں بھی اسی صوبے کا رہنے والا ہوں، اور پھر اب دوبارہ 4 سال گزار دیے اس نے، اور میں اب بھی اس کے صوبے میں رہنے والا ہوں، اور ملک کے اندر بھی اس کی حکومت ہے، تو میں بھی ملک کے اندر رہنے والا ہوں، اور میں نے کبھی کسی زمانے میں باہر کافی جایا کرتا تھا، تم آپ بھی مجھے کبھی تعین دیتے کہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہو، لیکن اس دور میں تو میں باہر بھی نہیں گیا ہوں، ملک کے اندر لڑ رہا ہوں۔ تو ہمت ہے تو آگے آئے نا، ہمت ہے تو آگے آئے۔ لیکن آپ مدرسوں کے طلباء کے استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی سیاست کے تو لیے۔ بھی یوتھوی کو استعمال کرتا ہے، مدرسے کے طلباء اگر نوجوان ہیں اور میرا نوجوان مجرم ہے اور وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا یوتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو نوجوانوں کی بات کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہے، چھوکروں کے اوپر اس کی پوری سیاست کا دار و مدار لگا ہوا ہے، کوئی سنجیدہ آدمی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ تو اسلام اور 73 کی آئین کی بات کر رہے تھے، تو اب یہ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں بھی ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت جو آدمی مجھے دھمکی دے گا کہ میں اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو میں تم سے نمٹ لوں گا، یعنی پھر اب تک قانون نہیں ہے ہمارے خلاف، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ بچ جائیں گے تو آپ کے پاس قانون کا غلط استعمال کا آئے تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی اپنی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، یہ بتا دوں میں آپ کو جی۔ ہم تو خدا سے پھر ایسے مواقع کبھی مانگتے بھی ہیں، لیکن ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، جس کی وجہ سے ہم ذرا خاموش رہتے ہیں، اپنے آپ کو نون لیگ کنٹرول کو کرتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ ملے گی، پیپلز پارٹی کو اسپیکرشپ ملے گی، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صرف بغض نہیں، عمران کسی ہے؟ کو کچھ نہیں ملے گا، وہی فیصلہ ہوگا جو عوام کریں گے، عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق جائیں گے ہم لوگ۔ ابھی تک تو آپ لوگ فوری الیکشن چاہتے تھے، تو ابھی یہ ابھی بھی ہمارا یہی کیس ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں آپ سوال کریں گے، آپ کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جو اس وقت ایک ہمارا محور ہے وہ عدم اعتماد ہے، ہم اس پہ کوئی ایسا ایشو نہیں لانا چاہتے کہ جس پر مباحثہ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ ہوگا۔ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں یا نہیں یہ الیکشن بعد ہو، میں ہوں گے، یہ ساری باتیں اور سینٹ اور اسپیکر کا بھی فیصلہ بعد میں سب ہوگا۔ بات میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے خلاف بھی لائے جائیں گے عدم اعتماد؟ یہ مجھے معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوگا، ابھی تو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ہاں، یہ کیوں؟ یعنی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ پہ بڑی واضح اکثریت ہے یہ ساری اپوزیشن باتیں کی۔ ہم آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہاں، مجھے نہ بتائے، قوم کو بتائیں۔ قوم کو بھی بتانے کا جو وقت آئے گا تو بتا دیں گے۔ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہم نے، ہاں، آپ پوری پیچھے پیچھے پھرتے رہے ہیں جی۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں نے اپنے پاس کچھ سرپرائز رکھے ہوئے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو سرپرائز بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ آگے ہم نے طے بھی کرنے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات اصول کی بنیاد پر میں آج بھی اس اصول پہ قائم ہوں کہ ہم نے ووٹ کی امانت عوام کو واپس کر دی ہے، اور عوام جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق وزیر اعظم بھی بنے گا، اسی کے مطابق اسپیکر بھی پھر بنیں گے، صدر بھی بنیں گے، سارے اس کے مطابق آئیں گے۔ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا تو وہ جو مارچ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا 23 مارچ کا، ہاں تو درمیان میں تو شاید اسی ہلے گلے میں 23 مارچ گزر جائے۔ ہاں، اس بارے میں اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ چونکہ ہماری یہ عدم اعتماد کی تحریک کی جو پریکٹس ہے ساری پارلیمانی ہے، اور یہ بالکل 23 تک پہنچ جائے گی، ہاں، تو امکان ہے کہ شاید 23 کو نہ ہو سکے، اور پھر رمضان شریف آ رہا ہے، تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہم نے کینسل نہیں کیا، لیکن یہ بھی میں ابھی نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ اب یہ اس تاریخ کو یقیناً ہوگا۔ اگر نہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے،
اگر نہیں ہوتے تو جدوجہد جاری رہے گی، پھر اگلی حکومت اگر عدم اتحاد کی تحریک کامیاب ہو گئی، عمران خان صاحب ہٹ گئے، تو پھر تو مارچ کی پھر تو ضرورت ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ لیکن اگر ناکام ہوئی تو پھر بھی آپ لوگ مارچ کریں گے۔ 1% کے احتمال کے ساتھ پھر بھی مارچ تو ہم کریں گے، جو بھی پھر مارچ ہو یا جو بھی شکل ہو، لیکن اس کا پھر مل کر فیصلہ کریں گے، پی ڈی ایم طے کرے گی۔ لیکن یہ 23 مارچ والا مارچ اب نہیں ہوگا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ انہیں آف کر دیا ہے، لیکن نہیں، یہ ہے لیکن کہ ادھر تو یہ بظاہر معاملہ نظر گرم بظاہر یہی نظر آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا پی ڈی ایم نے، جی، لیکن یہ امکان ہے کہ اس کے بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہم پھر رمضان 23 کے تک، بعد ہوگا۔ رمضان کے بعد ہی ہوگا۔